الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله صدق الله العظيم۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہت ہی پاکیزہ اور بابرکت مہینے میں عبادت کا موقع فراہم فرمایا ہے، اور ایک بہت ہی بہترین اور ہم سب کے رہنما اور ہم سب کے رہبر اور ہم سب کے محبوب ترین شخصیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور جس مہینے میں ہم اپنے دن اور رات کے ایام کو گزار رہے ہیں، وہ مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، 12 ربیع الاول کا مہینہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، کہ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، جس کو میں اور آپ 12 ربیع الاول کے مہینے سے جانتے ہیں۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، جس 12 ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اسی ماہ مبارک میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی ہے۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کا جو مہینہ تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینۃ المنورہ میں ہجرت فرمائی، تو جس مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی وہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے اور ہمارے دل کے نقشے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو شخصیت جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے نظام کو چلایا تھا اور جن کے وجود کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو سجایا تھا اور جن کے دنیا میں آنے کی خوشخبریاں دوسرے نبیوں نے اور دوسری کتابوں میں پہلے سے دی گئی تھیں، وہ شخصیت اور وہ مبارک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی ماہ مبارک یعنی 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ قابل قدر اور قابل تعظیم اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارا ایمان کا جز ہے۔ آدمی ایمان والا اس وقت تک نہیں کہلاتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اسی لیے کتابوں میں یہ بات لکھی ملتی ہے کہ آدمی کی ترقی، انسان کی معراج جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مل جانا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں اور اسی ماہ مبارک کے دنوں میں اور انہی ایام میں دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اسی ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کا ہجرت کا حکم فرمایا اور اسی ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب یہ تمام نسبتیں اس 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کے مہینے سے جڑی ہوئی ہیں تو محترم بزرگوں اور دوستوں اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں جو ہم امتیوں کو ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہو جانا یہ ایمان کا جز ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں اس محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس محبت کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک دنیا کی محبت ہے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔
جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک چیز محبوب کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے اس محبت کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند، اور ایک اپنے محبوب کا مقام اور مرتبہ۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، ایک محبوب کی پسند اور ناپسند، اور ایک محبوب کی مقام اور مرتبے کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں تو آئیے اب ہم اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی ذات والا ہے، آپ کی شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خود پیار کیا، محبت کی۔ اسی لیے آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان صرف محمد الرسول اللہ پڑھیں اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ تو جہاں ایمان والے ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ضروری ہے وہاں محمد الرسول اللہ ضروری ہے، جہاں محمد الرسول اللہ ضروری ہے وہاں لا الہ الا اللہ ضروری ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ کامل اور مکمل ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے حالات، دنیا کے آئے دن نئے نئے فتنے، نئی نئی مصیبتیں، نئی نئی آزمائشیں ہم سب کے نظروں کے سامنے ہیں، جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور دنیا کا مسلمان گزر رہا ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آدمی کے سامنے اس کے نبی کے حالات معلوم نہیں ہوں گے، اس کے نبی کی پسند اور ناپسند سامنے نہیں ہوگی، محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ آدمی، وہ انسان، اس مسلمان کو اپنے نبی سے محبت کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی نے ان کے مقام کو، ان کی پسند کو، ان کی ناپسند کا خیال ہی نہیں رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کسی نبی کو نہیں ملا، کسی ولی کو نہیں ملا، کسی قطب اور ابدال کو نہیں ملا، جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ خود قرآن کریم کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے ایک کمان اور اس کے ساتھ میں تیر ہوتا ہے، اتنے قریب ہو گئے تھے کہ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی پہنچ نہیں وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ جو مسائل پیش آئے، وہ مسائل بھی آپ کی نبوت کی دلالت تھی، آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھے، بطن مبارک میں تھے، تو فرماتی ہیں کہ جب میں کسی کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتی تو میں جانے سے پہلے وہ کنواں مجھے خود ہو کر سلام کرتا، السلام علیک یا نبی اللہ۔ اور جس کنویں کا پانی تہ میں جا چکا ہوتا، جب میں وہاں پانی لینے کے لیے پہنچتی تو کنویں کا پانی جو تہ میں گیا ہوا ہے وہ خود بخود اوپر آ کر پہنچ جاتا اور مجھے کہتا اماں جان کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں خود تمہارے ڈول میں بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیا گیا۔ کیا اماں آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں کسی کام کے لیے چلتی پھرتی یا کہیں میں ٹہلتی تو جو پتھر میرے پاؤں میں آ جاتے وہ پتھر پگھل کر موم ہو جاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیٹ میں جو محمد الرسول اللہ ہیں ان کو ان پتھروں کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں میں ان پتھروں کو موم کر دیتے، نرم کر دیتے۔ یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ایسے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ملتے ہیں کہ جن واقعات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ہجرت فرما رہے ہیں، کسی جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو اس درخت کا سایہ ایسے تھا کہ جس سائے کے نیچے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف آرام فرمانے کے لیے گئے تو وہ سایہ خود بخود ہٹتا ہوا آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی چھاؤنی دے رہا تھا اور خود کہہ رہا تھا السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم بزرگ اور دوستوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، کہ جس مقام اور مرتبے کو سوچنے کے لیے محترم بزرگ اور دوستوں ہمارے سامنے یہ واقعات ہی کافی ہیں۔ ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مری ہوئی گوہ کو لایا اور لا کر ان کے سامنے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اے نبی جی، آپ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ مری ہوئی گوہ ہے جس کو میں ابھی شکار کر کے لایا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ گوہ آپ کی نبوت کا اقرار کر جائے، آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں یہی آپ کے سامنے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر اس گوہ کی طرف نگاہ ڈالی، اس جانور کی طرف نگاہ ڈالی جو مری ہوئی تھی گوہ، جس کی روح نکل چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہ مری ہوئی گوہ بھی زندہ ہو کر کہنے لگیں آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں،
سارے ساتوں آسمان اور زمین پر آپ کی نبوت کی چھاپ ہے۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب اس بدو نے اس مری ہوئی گوہ کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی تعریف سنی تو وہ مری ہوئی گوہ بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہی ہے تو اس آدمی نے بھی وہی کھڑے کھڑے ایمان کو قبول کر لیا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، مجھے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ آدمی دنیا میں محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے دو حالات ہوتے ہیں، دو تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک تقاضا محبوب کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اور ایک تقاضا محبوب کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیات کریمہ پڑھی اور آپ کے سامنے سیرت کے وہ واقعات رکھے کہ جن واقعات سے اور جن سیرت کی کتابوں سے اور سیرت کی تاریخ کو پڑھنے اور سننے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور اسی پر بس نہیں محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ ایک سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں، راستے میں آپ کو استنجے کا تقاضا ہوا، آپ فارغ ہونے والے تھے تو دیکھا کہ پورا جنگل ہے جہاں پر کوئی چیز آڑ کے لیے نہیں ہے، جہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس کے آڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے۔ دور دور تک دیکھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو ایک دو جگہوں پر ایک سائے دار درخت نظر آئے۔ ایک طرف اس کونے میں سائے دار درخت ہے اور دوسری طرف دوسرے کونے میں ایک سائے دار درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ دوڑائی تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے ان درختوں کو اپنے سامنے بلوایا۔ وہ درخت زمین پھاڑتے ہوئے اس کونے سے اس جگہ پر آ گئے اور دوسرا درخت اس کونے سے زمین کو پھاڑتا ہوا اس کونے میں آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجے سے فارغ ہونے کے لیے ایک آڑ بن گئے، ایک آسرا بن گئے، جس آڑ اور آسرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استنجے سے فارغ ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو دوبارہ یہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، پینے کا پانی ختم ہو گیا، کھانے کا اناج ختم ہو گیا، دیکھا کہ ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے۔ اب صحابہ کا ایک بڑا جمع غفیر تھا، صحابہ کا ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ میں تھا اور ساتھ میں صرف ایک پیالہ پانی پینے کا تھا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ نے ان صحابی سے وہ پانی کے پیالے کو منگوایا اور اس میں آپ نے انگلی مبارک ڈالی تو سارا کا سارا صحابہ کا مجمع اس پانی کو پی کر سیراب ہو گئے، پھر بھی پانی اس پیالے میں بچ گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ تاریخ کے واقعات یہ اس لیے آپ کے سامنے سنائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچان کر ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے دو حالات ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنے محبوب کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اور ایک اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیش آئے، جو آپ کے مقام اور مرتبے کو اور زیادہ بلند اور بالا کرتی ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان کو رکھا۔ محترم بزرگ اور دوستوں،
آئیے اب ہم دوسرے تقاضے پر آتے ہیں، جو تقاضا محبوب کی پسند اور ناپسند کا ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں ان کے نام پر، ہم اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کی محبت کو اپنے دلوں سے کم ہونا پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ کسی قوم میں اپنے رہنما اور اپنے پیشواؤں کی اتنی محبت نہیں جتنی محبت ہم مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اتنی کسی مذہب میں ان کے پیشواؤں کی محبت نہیں ہے جتنی ہم مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری جان کے علاوہ آپ تمام چیزوں سے محبوب ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا، عمر ابھی تک تم کامل ایمان والے نہیں بنے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کامل ایمان والا بننے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عمر جب تک تمہارے نزدیک میں تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب میں کہتا ہوں کہ آپ میری جان سے، میری مال سے، میری اولاد سے، میری جائیداد سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب تم کامل ایمان والے اور مکمل ایمان والے بن گئے۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ میں نے شروع خطبے میں کہا کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کے دو وجوہ سامنے ہوتی ہیں، ایک محبوب کا مقام اور مرتبہ، ایک محبوب کی پسند اور ناپسند چیزیں۔ محبوب ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکے ہیں، جن کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، ایک دوسرا پہلو ہے کہ محبوب کی پسند اور ناپسند چیزیں۔ ربیع الاول کے مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ان چیزوں پر غور کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، شفاعت کا دروازہ، اللہ رب العزت جب تک محمد الرسول اللہ سے اجازت نہیں ملتی اس وقت تک اللہ رب العزت حساب کتاب بھی نہیں شروع فرمائیں گے۔ کل قیامت کے میدان میں سارے امتی ہر نبی کے پاس پہنچیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی نبی اپنے آزار پیش کریں گے، لیکن محمد الرسول اللہ ہیں، ایسی شخصیت ہے کہ جن کو اللہ کے دربار میں اجازت کی ضرورت نہیں، وہ وہاں پر ہماری شفاعت کے لیے گزارش کریں گے۔ ایسے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا کبھی ہم نے ان چیزوں پر غور اور فکر کیا کہ ہمارے محبوب کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں؟ کیا آپ تالی بجانا، بھینڈ باجا بجانا، شور شغف کرنا، بے جا اسرافات کرنا، فضول خرچیاں کرنا، کیا 12 ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند کیا؟
اگر آپ پسند کرتے تو اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیتے، اور آپ کے صحابہ بھی یہ کرتے۔ جو صحابہ آپ کے ایک ایک اشارے پر اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر کے چلے گئے، کیا وہ صحابہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں ان بے جا خرافات کو نہیں انجام دے سکتے تھے؟ محترم بزرگ اور دوستوں، ہم سے زیادہ اچھا وہ کر سکتے تھے، لیکن شریعت کی یہاں اجازت نہیں تھی۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی، اس لیے نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ اولیاء نے منایا، نہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس کو مناتا ہے۔ اگر مناتے ہیں تو وہ لوگ مناتے ہیں جو دین سے جہالت ہیں، جو دین کی تعلیمات سے دور ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ایک ایک بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی سیرت کی باتیں یاد ہو جاتی۔ سیرت کو جاننے والا طبقہ آج بھی ایسا موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آج بھی وہ طبقہ موجود ہے جن کے سامنے صرف خلفائے راشدین کے 4 نام یاد ہیں، 5ویں صحابی کا نام کسی کو نہیں آتا ہے۔ آج بھی وہ عملہ موجود ہے، لیکن پھر بھی محترم بزرگ اور دوستوں، ہم ان چیزوں کو دور رکھ کر بالائے طاق رکھ کر پھر بھی ہم ان خرافات کو انجام دے رہے۔ اس لیے آئیے آج ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے۔ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد ان کی زندگی سے واقف ہو جائے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے والا بن جائیں، ان کے اسوے کو اپنا اسوہ بنائیں، ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنائیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آدمی کسی سے محبت اس وقت کرتا ہے جب اس کے سامنے اس کے محبوب کی پسند اور ناپسند چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے نبی کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں؟ آپ کی یہ تعلیمات تھیں، آپ کی یہ سیرت میں لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے صحابہ کو دوسروں کی تکلیف دینے پر نہیں ابھارا، ہمیشہ صبر کرتے رہے۔ یہاں تک احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک راستے پر اگر گندی نالی کا نالا بہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بند کرو، کیونکہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی پسند نہیں کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری قوموں کا رواج اپناتا ہے، ان کا رہن سہن پسند کرتا ہے، ان کا چال ڈھال پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی انہی کا ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو کر ہم نے اپنے مقام اور مرتبے کو بھی نہیں جان سکے، ہم اپنے فرائض کو نہیں جان سکے، ان کے منصب کو نہیں جان سکیں، ان کی سیرت کو نہیں جان سکیں، جس کی وجہ سے محترم بزرگ اور دوستوں نئے دن نئے خرافات جنم لیتے ہیں۔ آنے والا ایک نیا دن 12 ربیع الاول کا ایک نیا شوشہ لے کر آتا ہے کہ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان اپنے نبی کے ولادت کا جشن ڈھول اور تاشوں سے مناتے ہیں۔ جو نبی دنیا میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، جو نبی بدعات اور خرافات کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آئے، اسی نبی کے نام پر نعتیں بھی ایسی پڑھی جاتی ہیں جو گانے کی آواز میں ہوتی ہیں، زندگی بھی ایسی گزاری جاتی ہیں، ریلیاں بھی ایسی لگائی جاتی ہیں، جھنڈے بھی ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جن جھنڈوں پر اپنے نبی کا نام ہوتا ہے۔